ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن میں ہم خودی کی ایجابی صفات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ صفات جو خودی کے استحکام اور اس کی تکمیل اور تربیت کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چنانچہ آج کے لیکچر کے اندر جس تیسری صفت کو بیان کر رہے ہیں اس صفت کا نام ہے فقر و استغنا۔ فقر و استغنا، علامہ اقبال خودی کی تکمیل اور فقر کو بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر، محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ اور میں بھی شہنشاہ۔ کہتے ہیں جب انسان کی جو خودی ہے وہ فقر سے آشنا ہو جاتی ہے، مقام فقر سے، تو پھر بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہو، وہ چاہے بظاہر دیکھنے میں فقیر لگ رہا ہو مگر حقیقت میں وہ امیر اور بادشاہ بن جایا کرتا ہے، یعنی دنیا سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فقر سے مراد کیا ہے؟ اکمال کے نظام فکر کے اندر فقر کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ فقر طریقت کی بھی ایک اہم اصطلاح ہے، لیکن عام طور پر فقر سے مراد، لوگ فقیر کا لفظ ہی فقر سے بنا ہے نا، تو عام طور پر لوگ فقر سے مراد مسکینی کو لیتے ہیں، بیچارگی کو لیتے ہیں، بے بسی کو لیتے ہیں کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، برا حال ہو اور بیچارہ مسکینی کی کیفیت کے اندر زندگی گزار رہا ہو۔ تو فقر سے عام طور پر مراد مسکینی، لاچارگی اور بیچارگی لی جاتی ہے، مگر اقبال کے ہاں فقر کا بھی ایک خاص مفہوم ہے۔ اقبال فقر سے مراد اس بے نیازی کو لیتے ہیں کہ انسان کے اندر، بندہ مومن کے اندر بے نیازی کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اسے مادی وسائل کی موجودگی یا غیر موجودگی کی پرواہ تک نہ ہو۔ اگر مادی وسائل انسان کے پاس ہوں تو وہ ان کے اندر ڈوب نہ جائے، ان کے اندر منہمک نہ ہو جائے، اور اگر نہ ہو تو ان کو پانے کے لیے، ان کے حصول کے لیے بے چین، بے قرار اور مضطرب دکھائی نہ دے رہا ہو۔ یہ ہے وہ فقر جو علامہ کے نزدیک فقر کا مفہوم ہے۔ چنانچہ اقبال کا فقر ایسا فقر ہے کہ جو مادی وسائل کو حاصل کرنے یا ان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو قربان نہیں کرتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ وسائل کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو، اصولوں کو پامال کر دیتے ہیں، جہاں جھوٹ بولنا پڑے بول دیتے ہیں، جہاں بددیانتی خیانت کرنی پڑے کر لیتے ہیں۔ مگر علامہ کے نزدیک فقر یہ ہے کہ انسان مادی وسائل کے حصول کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو قربان نہیں کرتے۔ اس ضمن میں ایک واقعے پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بچپن کا واقعہ ہے کہ جب وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو 40 دینار ان کے پاس موجود تھے، ڈاکوؤں کو پتہ نہ چلا تو وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول کر چھپا سکتے تھے، مگر انہوں نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ نہیں جی میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہے۔ یہ ہے فقر علامہ کا کہ جو مادی وسائل کے حصول یا ان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو قربان نہیں کرتا۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ انسان کا اپنے دل کو حرص و حوث سے پاک کر کے تھوڑے پر قناعت کر لینا اور ملے ہوئے رزق پر مطمئن ہو جانا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے مخلوق سے بے نیاز ہو جانا، یہ ہے علامہ اقبال کے نزدیک فقر کا مفہوم۔ گویا علامہ کے نزدیک فقر ایک ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر انسان بلند مقاصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے آپ کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات سے بہت اوپر اٹھا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ بلندی آتی ہے، بہت زیادہ عروج آتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک فقر کا مفہوم وہ ہے جو دنیا والوں کے نزدیک ہے اور دوسرا علامہ کے نزدیک ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پر ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ کہتے ہیں ایک فقر وہ ہے جو صیاد کو، شکاری کو خود شکار ہونے کے گر سکھاتا ہے، یعنی یہ وہی دنیا داروں والا فقر کہ جہاں انسان
ان دنیا کے لالچ کے اندر، ہرس کے اندر اپنے مقام و مرتبے سے اپنے آپ کو بہت گرا لیتا ہے اور دوسروں سے مغلوب ہو جاتا ہے، مسکینی ہوتی ہے، بے چارگی ہوتی ہے، بے بسی ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسرا فقر وہ ہے کہ جس سے اسرار جہاں گیری یعنی دنیا پر حکومت کرنے کے اور غالب آنے کے اسرار و رموز انسان پر آشکار ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک فقر تو وہ ہے جو انسان صیاد کو بھی نخچیری سکھا دیتا ہے، انسان کو بالکل ہی مٹی میں ملا دیتا ہے، اور دوسرا فقر وہ ہے جو انسان کو اتنا عروج عطا کر دیتا ہے کہ وہ زمانے پر حکومت کرنے کے اور ماحول پر غالب آنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تیسری صفت ہے جس کو علامہ اقبال خودی کی تکمیل اور استحکام کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔